بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی ایمان افروز اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب کے لیے لے کر آئے ہیں آج کا سبق۔ نماز فرض کیوں ہے؟ ایک جامع اور تفصیلی اسلامی جائزہ۔ نماز، جو کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں دوسرا رکن ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو نہ صرف ایک ظاہری عمل ہے بلکہ بندے کے دل، دماغ، روح اور جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص حکم ہے اور اس کے فرض ہونے کی کئی حکمتیں اور روحانی فوائد ہیں۔ آئیے ہم تفصیل سے جانتے ہیں کہ نماز کو فرض کیوں کیا گیا، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس سے ہماری زندگی میں کیا انقلاب آتا ہے۔ باب اول، نماز کا تعارف۔ نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ہر مسلمان، مرد و عورت، پر بالغ ہونے کے بعد فرض ہیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنی عاجزی، بندگی اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورۃ طٰہٰ 14۔ باب دوم، نماز کا حکم کیسے اور کب آیا؟ نماز کا حکم معراج کی رات، یعنی اس واقعہ میں آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ ایک خصوصی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی فرشتے یا واسطے کے خود عطا کی۔ ابتدا میں نماز کی تعداد 50 تھی، لیکن اللہ کی رحمت سے یہ 5 رہ گئیں اور ان کا اجر 50 کے برابر رکھا گیا۔ یہ ایک بڑی فضیلت اور اللہ کی طرف سے امت محمدیہ پر خاص کرم ہے۔ باب سوم، نماز فرض کیوں کی گئی؟ تفصیلی وجوہات۔ ایک، اللہ کا حکم۔ نماز فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم ہے۔ بندے کا کام ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو بغیر چوں چراہے کے مانے۔ 2، ایمان کا عملی مظاہرہ۔ نماز ایمان کی علامت ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم۔ 3، روحانی پاکیزگی۔ نماز دل کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ یہ دل کی زنگ کو ختم کرتی ہے۔ حدیث، نماز گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ 4، اللہ سے قربت کا ذریعہ۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک براہ راست رابطہ ہے۔ 5، فحاشی اور برائی سے بچاتی ہے۔ قرآن میں ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت 45۔ 6، صبر اور شکر کی تربیت۔ نماز انسان کو صبر سکھاتی ہے، اللہ کی یاد دلاتی ہے اور شکر کرنے والا بناتی ہے۔ 7، اتحاد اور مساوات کا درس۔ نماز باجماعت میں سب برابر کھڑے ہوتے ہیں، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر۔ 8، اللہ کی رضا اور بخشش۔ نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے اور گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ باب چہارم، نماز کے فائدے۔ جسمانی فائدے۔ ورزش کا نام البدل، جسمانی صحت میں بہتری۔ روحانی فائدے، دل کو سکون، ذہنی پریشانی سے نجات۔ معاشرتی فائدے، اتحاد و یگانگت، امن و سلامتی۔ اخلاقی فائدے، سچائی، دیانتداری اور عدل کا فروغ۔ جھوٹ، حسد، بغض اور کینہ سے بچاؤ۔ باب پنجم، نماز ترک کرنے کا انجام۔ قرآن اور حدیث میں نماز چھوڑنے پر سخت وعید آئی ہے۔ پھر ان کے بعد ایسی ناخلف اولاد ان کی جانشین ہوئی جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی، سو وہ ان قریب گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ سورۃ مریم 59۔ حدیث، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ باب ششم، نماز کی تربیت اور اس کا فروغ۔ بچوں میں نماز کی عادت۔ 7 سال کی عمر سے تربیت دیں۔ پیار اور حوصلہ افزائی سے نماز کی رغبت پیدا کریں۔ عملی مثال بنیں۔
معاشرے میں نماز کی ترویج، مسجدوں کو آباد کریں۔ نماز کی اہمیت پر خطبے و دروس، اسکول اور تعلیمی اداروں میں نماز کا اہتمام۔ باب ہفتم، نماز اور دنیاوی کامیابی۔ جو قوم نماز کی پابند ہو، اللہ اس پر برکت نازل فرماتا ہے۔ نماز کی بدولت کاروبار میں ترقی، گھریلو سکون اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ باب ہشتم، نماز اور آخرت کی کامیابی۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ پہلا حساب نماز کا ہوگا، اگر وہ صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ ترمذی۔ نتیجہ، نماز ایک جامع عبادت ہے جو انسان کی دنیا و آخرت سنوارتی ہے۔ یہ فرض اس لیے ہے کہ بندہ اپنے خالق سے تعلق قائم رکھے، اس کے احکام کی پیروی کرے، برائیوں سے بچے اور نجات پائے۔ نماز ہی وہ ستون ہے جو دین کو قائم رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آمین۔